بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس دنیا کی آزمائشوں، دکھوں اور تکلیفوں کی دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آپ کی منتظر ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، جو آپ کی دنیا میں آزمائشوں، تکلیفوں، صبر اور آپ کی گئی عبادتوں پر اللہ کی طرف سے بطور انعام عطا کی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا اور جنت کی زندگی میں کیا فرق ہوگا؟ جنت میں ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ وہاں ہمارا رہن سہن کیسا ہوگا؟ کیا جنت میں بھی ہمارا خاندان ہمارے ساتھ ہوگا؟ جیسے ہم دنیا میں ماں باپ، بیوی بچوں، بہن بھائیوں، دادا دادی اور دوسرے رشتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کیا جنت میں بھی ہمارے رشتے ہمارے ساتھ ہوں گے؟ جنت میں ہماری زبان کیا ہوگی؟ ہمارے لباس، ہماری رہائش گاہیں، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور اخلاق کیسے ہوں گے؟ جنت میں میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہوگا؟ کیا وہاں بھی عورتیں بچے پیدا کریں گی؟ جنت میں وقت کیسے گزرے گا؟ کیا وہاں بھی دن رات کا کوئی تصور ہوگا؟ جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ کیا ہمیں جنت میں بھی اپنی دنیاوی زندگی یاد ہوگی؟ جنت کی محفلیں، جنت کے بازار کیسے ہوں گے؟ کیا جنت میں بھی شادیاں ہوں گی؟ کیا جنت میں بھی انسان حالات کی تنگی سختی کا سامنا کرے گا؟ جنتیوں کا حسن و جمال کیسا ہوگا؟ کیا جنت میں بھی انسان اکتاہٹ یا بوریت محسوس کرے گا؟ آج ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو جنت کی زندگی کو لے کر ہر انسان کے دل میں اٹھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جنت کی زندگی کے بارے میں جان کر آپ کا ایمان مزید پختہ ہوگا اور آپ انشاءاللہ پہلے سے زیادہ عبادت گزار اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بنیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور جانیے کہ آپ کے رب کی کون کون سی نعمتیں جنت میں آپ کی منتظر ہیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ جنت کی زندگی سے متعلق آپ کے ذہن میں اکثر کون سا سوال اٹھتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جنت کی وہ ہمیشہ کی زندگی کا سفر جو ہر مومن کا خواب ہے۔ جنت ایسا مقام ہے جہاں انسان ہر طرف اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں پائے گا۔ جہاں تک نظر اٹھائے گا عظیم و شان سلطنت اور بادشاہی دیکھے گا۔ جنت امن و سلامتی کی جگہ کا نام ہے، اسی لیے اسے دارالسلام بھی کہا جاتا ہے، جو ہر تکلیف، آزمائش، پریشانی، مصیبت سے پاک اور امن و سکون کی جگہ ہے۔ وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، جہاں ہر طرف پرندوں کے چہچہانے، جنتیوں کی خوشی اور اللہ کے ذکر کے نغمے گونجتے ہیں۔ کوئی کانوں کو تکلیف دینے والا شور نہیں۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی خوبیوں کو سنا، اور نہ کسی انسان کے دل نے ان کا کوئی تصور کیا۔ ناظرین محترم، جنت میں ہماری زندگی دنیاوی زندگی سے بالکل مختلف ہوگی۔ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اور دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان کے سوا کچھ نہیں، بلکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان بیماری، غم، جدائی، دھوکہ اور مصیبتیں اور موت کا سامنا کرتا ہے، جبکہ جنت میں نہ تو موت ہوگی، نہ دکھ اور نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جنت میں جانے والوں کا حسن و جمال ایسا ہوگا کہ چاند بھی شرما جائے۔ قرآن و حدیث کے مطابق جنتیوں کے چہرے بے حد حسین اور نورانی ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ اور روشن ہوں گے۔ ان کے چہروں پر خوشی، سکون اور اطمینان ہوگا، نہ جھریاں نہ بڑھاپا۔ جنتیوں کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے اور قد حضرت آدم علیہ السلام کی مانند ہوں گے۔ ہمیشہ کی جوانی ہوگی۔ جنتی لاکھوں کروڑوں سال گزرنے کے بعد بھی 33 برس کے ہی رہیں گے۔ جنتی مردوں کے چہروں پر داڑھی نہیں ہوگی، بلکہ ہلکی ہلکی مونچھیں ہوں گی، اور جسم پر کہیں بھی بال نہ ہوں گے۔ آنکھوں میں سرما اللہ رب العزت کی طرف سے لگایا گیا ہوگا۔ جسامت خوبصورت ہوگی اور بھرپور جوانی کا عالم ہوگا۔
سر کے بال گھنگرالے اور کندھوں تک ہوں گے۔ اسی طرح جنتی عورتیں بھی 33 برس کی ہوں گی، پاکیزہ با پردہ اور ہر قسم کی نجاست سے پاک ہوں گی۔ دنیاوی عورتوں کو اللہ پاک پھر سے نئے سرے سے پیدا فرمائے گا اور ان کا حسن و جمال ایسا ہوگا کہ حوریں بھی جو خوبصورتی میں بے مثل ہیں وہ بھی دنیاوی عورتوں پر رشک کریں گی۔ دنیا کی عورت نہ صرف حسن و جمال اور مقام و مرتبے میں حوروں سے افضل ہوگی بلکہ حوروں کی سردار ہوگی۔ جنتی مرد بھی اپنی دنیاوی بیوی کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ اس کے چہرے سے ایسا نور چھلکے گا کہ جنت کی فضا روشن ہوگی، اور جنتی مرد اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران ہو کر کہے گا کہ تم دنیا میں تو اتنی خوبصورت نہ تھی۔ یہ سب اللہ پاک آپ کو دنیا میں آپ کے کیے گئے صبر اور عبادت کے بدلے میں عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جنت میں اپنے شوہر کی محبوبہ ہوگی، اور میاں بیوی کا تعلق دنیا جیسا نہیں ہوگا بلکہ محبت کئی گنا بڑھ چکی ہوگی۔ دنیاوی رشتے کی وجہ سے بھی تعلق زیادہ مضبوط ہوگا۔ اب نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی ناراضگی، نہ کوئی طلاق، نہ جدائی ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ اور ہمیشہ کی محبت سے بھرا رشتہ ہوگا۔ میاں بیوی اگر ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ جنت میں بھی ایک ساتھ داخل ہوں گے، اور جنت میں ان کا ازدواجی تعلق بحال کر دیا جائے گا۔ مگر عورتیں بچے پیدا نہیں کریں گی، اور اگر کوئی اس چیز کی خواہش کرے تو ایک ہی لمحے میں بچہ پل کر جوان ہو جائے گا۔ جنت میں سب ایک ساتھ پرسکون زندگی بسر کریں گے، کوئی اختلاف نہ ہوگا، کوئی رنجش نہ ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں۔ جنت میں بھی خاندان اکٹھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ماں باپ، بہن بھائی اور اولادوں کو اکٹھا فرمائے گا۔ اگر کسی کا درجہ کم ہوا اور کسی کا درجہ زیادہ ہوا تو کم درجے والے شخص کا درجہ بڑھا کر اسے اعلیٰ درجے تک پہنچایا جائے گا، جبکہ اعلیٰ درجے کے جنتی کے درجے میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اسی طرح ماں باپ، اولادیں، قریبی رشتہ دار سب ایک ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے، اور سب اپنے اپنے محلات میں خوش و خرم رہیں گے۔ ایسی بادشاہت ملے گی کہ جو دنیا میں کسی نے تصور نہ کی ہوگی۔ کم درجے والے انسان کو بھی 10 دنیاؤں کے برابر جاگیر عطا کی جائے گی۔ جنتی اپنی بیویوں کے ہمراہ اپنی سلطنت کی سیر کریں گے۔ سب جنتی آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ جن کے ساتھ دنیا میں جھگڑے دشمنی تھی، آج وہ جنت میں بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہوں گے۔ دوست اپنے پیاروں سے جنت کے باغوں میں ملاقات کریں گے۔ ان کے چہروں پر خوشی، اطمینان اور سکون ہوگا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتیوں کی زبان عربی ہوگی، اور وہ ایک دوسرے سے اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں باہم گفتگو کریں گے، اپنے گزرے ہوئے دنیاوی دنوں کے بارے میں یادیں تازہ کریں گے۔ ایک کہے گا کہ تمہیں یاد ہے کہ ہم نے فلاں دن گناہ کیا تھا اور اپنے رب سے معافی مانگی تھی اور اللہ نے ہمیں بخش دیا۔ دوسرا کہے گا ہاں، بے شک آج ہم اللہ کے فضل سے ہی یہاں موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دنیاوی زندگی جنت میں بھی یاد ہوگی۔ ہمیں یہ یاد ہوگا کہ ہم دنیا میں کیا تھے، کیا کرتے تھے، ہمارے رشتہ دار کون کون تھے، سب کچھ یاد ہوگا۔ مگر دنیاوی زندگی کی تکلیف دہ یادیں، ایسی چیزیں جس سے انسان غمزدہ ہو، اللہ کے فضل سے مٹا دی جائیں گی، کیونکہ جنت میں کوئی تکلیف، کوئی غم کا تصور نہیں۔ جنت میں ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ فرشتے بھی سلامتی بھیجیں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی سلامتی کا تحفہ ارشاد فرمایا جائے گا۔ جنت میں داخل ہوتے ہی فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے، آپ کا استقبال کریں گے، اور آپ کو ایسی نعمتیں ملیں گی جو کسی انسان نے تصور بھی نہ کی ہوں گی۔ آپ جس بھی چیز کی خواہش کریں گے وہ فوراً آپ کے دل میں خیال آتے ہی حاضر کر دی جائے گی۔ نہ مانگنے کی ضرورت اور نہ ہی لانے کا تردد اٹھانا پڑے گا، بلکہ صرف ایک خیال پر ہی آپ کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ طرح طرح کی نعمتیں، کھانے، پھل موجود ہوں گے جو خوبصورت سونے چاندی کے برتنوں میں پیش کیے جائیں گے، اور خدام طرح طرح کی نعمتیں لیے آپ کی خدمت کریں گے۔ جنت میں جنتیوں کو ایسی شراب پیش کی جائے گی جس کو پی کر نہ ان کا سر درد ہوگا اور نہ ہی وہ بہکیں گے، بلکہ اس میں لذت اور سرور ہوگا۔ جنت میں کھانا پینا ضرورت نہیں بلکہ لذت ہوگا۔ جتنا بھی کھانا کھائیں نہ پیٹ بھرے گا اور نہ ہی واش روم جانے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ خوشبودار ڈکار آئے گا اور سب کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔
جنت میں ہر آدمی کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جمع کی قوت دی جائے گی۔ جنتیوں کے لیے سونے چاندی کے پیالے گردش میں لائے جائیں گے، جن میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی، دودھ اور مشروبات ہوں گے، جن میں ایک قطرہ بھی آپ کی ضرورت سے نہ تو کم ہوگا اور نہ ہی زیادہ ہوگا۔ جنتی جب اسے پی لے گا تو وہ خود بخود جہاں سے آئے تھے وہیں واپس لوٹ جائیں گے۔ جنتی اپنے خوبصورت تختوں، سونے چاندی اور یاقوت اور زمرد سے بنی مسندوں پر بیٹھیں گے۔ ان کے سروں پر خوبصورت تاج ہوں گے، سونے چاندی کے خوبصورت کنگن پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں مرد کو سونا پہننا حرام ہے، اسی طرح دنیا میں شراب کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، مگر جنت میں اللہ کی فضل سے یہ نعمتیں بھی عطا کی جائیں گی، مگر دنیا سے کئی گنا زیادہ افضل ہوں گی۔ جنت کی کسی بھی چیز کو دنیا کی کسی چیز سے کوئی مماثلت نہیں۔ وہاں آپ کے لیے ایسے خیمے ہوں گے جن میں ہر ایک خیمہ ایک پھولدار موتی کا بنا ہوگا اور جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں طرح طرح کے خوبصورت ریشمی پردے لٹکے ہوں گے، خوبصورت سونے کے پلنگ ہوں گے جن پر ریشمی پردے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ جنت میں نیند کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ نیند موت کی ایک قسم ہے، اور جنت میں موت نہیں، بلکہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ جنت میں رات نہیں ہوگی اور نہ ہی سورج اور چاند ہوگا۔ جنت اللہ کے نور سے روشن ہوگی، اور ایک خاص وقت کے بعد جنتیوں کے کمروں کے پردے خود بخود گرا دیے جائیں گے، اور سب جنتی اپنی اپنی بیویوں کے ہمراہ اپنے اپنے محلوں میں آرام کریں گے۔ جنتیوں کے محلات ایسے حسین ہوں گے کہ وہاں کی ہر چیز سونے کی ہوگی۔ کچھ محلات چاندی کے ہوں گے، کچھ موتی، یاقوت، زمرد کے ہوں گے۔ ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے تحفے، ہدیے اور بزرگی لے کر حاضر ہوں گے۔ جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے کہ جن کے اوپر بھی محلات ہوں گے اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں ایسے محلات بھی ہوں گے جن میں اندر سے باہر کا منظر اور باہر سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے گا۔ جنت میں ایسے پھلوں سے لدے ہوئے باغات ہوں گے جن کے پھل کبھی ختم نہ ہوں گے، نہ کوئی پھل کچا ہوگا اور نہ ہی کوئی پھل کھٹا ہوگا۔ ہر بار کھانے پر نیا لطف اور نیا ذائقہ ملے گا، اور آپ جیسے ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں درخت خود بخود جھک جاتے ہیں، اور جیسے ہی ایک پھل توڑا جائے گا تو فوراً وہاں ایک نیا پھل لگ جائے گا۔ جنت میں جنتی انبیاء اور پاک ہستیوں سے ملاقاتیں کریں گے، ان کی محفلوں میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوگا، ان ہستیوں سے جن کے بارے میں ہم صدیوں سے سنتے آئے ہیں۔ آج جنت میں ان کا قرب حاصل ہوگا، ان کے قریب بیٹھنے اور ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ دوست دوستوں سے ملیں گے، اور ملاقاتوں کے لیے آپ کو سواریاں پیش کی جائیں گی جو پلک جھپکنے میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیں گی۔ جنت میں آپ پرواز کر سکیں گے، جہاں چاہیں گے جنتوں کی سیر کرتے پھریں گے۔ جنت میں کبھی تنگ دستی یا مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ انہیں بادشاہت عطا کی جائے گی، ہمیشہ کی خوشی، سکون اور نہ ختم ہونے والی زندگی جو کبھی بڑھاپے کا شکار نہ ہوگی۔ جنت کی ہر نعمت کامل ہوگی۔ وہاں ایسے بازار ہوں گے جہاں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی، جو چاہیں گے اپنی پسند اور خواہش کے مطابق وہاں سے لے سکیں گے، مگر یہ بازار دنیاوی بازاروں جیسے نہیں ہوں گے جہاں ہر چیز کے بدلے آپ کو پیسے دینے پڑیں۔ یہاں کی ہر چیز، ہر نعمت آپ کے لیے ہوگی، حتیٰ کہ اگر آپ یہاں سے کوئی چہرہ اپنے لیے پسند کریں تو وہ بھی ممکن ہوگا۔ جنت میں آپ جو شکل و صورت اپنے لیے پسند کریں گے آپ کو ویسی ہی شکل و صورت عطا کر دی جائے گی۔ لباس، خوشبوئیں، ہر نعمت میسر ہوگی۔ جس قسم کا لباس وہ چاہیں گے پہنا دیے جائیں گے، اور پہننے کے لیے تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ جنتیوں کے لباس انتہائی اعلیٰ قیمتی دیبا اور اطلس کے سبز لباس ہوں گے۔ خدام ہر طرف نعمتیں لیے آپ کی خدمت کریں گے۔ ہر جنتی کو 70,000 خدام عطا کیے جائیں گے، جو ایسے حسین ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ جنت کا موسم ہمیشہ خوشگوار رہے گا، کبھی شدید گرمی اور شدید سردی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ایک خوشگوار موسم ہوگا جو ہمیشہ ایک جیسا رہے گا۔ جنتیوں کا حسن و جمال بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، اور ان کی نعمتوں میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہے گا۔ جنت کی زندگی میں کوئی اکتاہٹ اور بوریت نہ ہوگی،
کیونکہ بوریت تکرار سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ جنت میں ہر چیز ہر بار نہیں ملے گی۔ انسان اپنے رب کی نعمتوں پر شکر گزار ہوگا اور تمام نعمتوں کو پانے کے بعد افسوس کرے گا تو اس لمحے پر جو اس نے دنیا میں اپنے رب کی یاد سے غفلت میں گزارے ہوں گے۔ جنت میں جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا، جب خالق اور مخلوق دونوں کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور جنتی اپنے احسان کرنے والے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ اللہ فرمائے گا، کچھ اور نعمت بھی چاہتے ہو جو میں تم کو عطا کر دوں؟ جنتی کہیں گے، یا رب، کیا تو نے ہمیں بخش نہیں دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں بخشی؟ اللہ فرمائے گا کہ ابھی ایک اور وعدہ باقی ہے۔ جنتی کہیں گے، یا رب، اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے اور جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ وہ دیدار ایسا ہوگا کہ جنتی ہر نعمت کو بھول جائیں گے اور اپنے رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ہر شخص اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ اپنے رب سے ملاقات کے بعد جنتیوں کے چہرے مزید روشن اور مزید حسن و جمال کا پیکر ہوں گے۔ جب وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے تو ان کی بیویاں انہیں دیکھ کر کہیں گی، اللہ کی قسم، تم تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ حسین بن کر لوٹے ہو۔ اور جنتی مرد کہے گا، تمہارا حسن بھی پہلے سے کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ پھر ہر جمعے کے دن ایسی ہی محفلیں ہوں گی اور جنت کی فضا اللہ کی حمد و ثنا سے گونجتی رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔